لاکھوں دلوں کی دھڑکن بن جانے والے بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ 21 جنوری 1861 عیسوی کو کامٹی ناگپور میں پیدا ہوئے۔ پیدائش کے بعد گھر والوں نے آپ کے رونے کی آواز نہیں سنی تو پریشان ہو گئے۔ انہیں رلانے کے لیے گھر والوں نے کچھ ترکیبیں بھی کی جس کے نشان بدن پر آخری دم تک موجود رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے ہی تھے کہ آپ کے والدین انتقال فرما گئے تو چاچا علی رحمہ نے آپ کی دیکھ بھال کی اور انہیں کامٹی کے ایک مدرسے میں بٹھا دیا۔ اسی اسکولی تعلیم کے دوران آپ کی ملاقات روحانی استاد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی جو ایک کامل ولی تھے۔ انہوں نے اپنی نگاہ ولایت سے آپ کے اندر چھپے جوہر کو بھانپ لیا۔ انہوں نے حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، کم کھاؤ، کم سوؤ اور کم بولو، قرآن کی تلاوت کرو۔ ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی برکت سے آپ کی روحانی دنیا میں ایک انقلاب آ گیا اور لوگوں سے دوری بنا کر تنہائی پسند فرما لی۔ سن 1821 عیسوی میں 20 سال کے ہو گئے تو ناگپور آرمی میں بھرتی کر دیے گئے۔ سپاہی کی حیثیت سے زندگی گزارنے کی وجہ سے آپ کو اپنی روحانی پیاس بجھانے کے لیے بہت کم وقت ملنے لگا۔ آپ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ ساگر میں رہنے لگے اور ساگر میں رہنے کے دوران ایک اور روحانی ہستی سے ملے۔ آپ کو یہ فوج کی نوکری راس نہ آئی کیونکہ آپ کو دفتری کاموں میں پھنسے رہنے کی وجہ سے وقت نہیں مل پا رہا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے نوکری چھوڑ دی۔ پھر تو آپ کی کیفیت یہ ہو گئی کہ آپ دیوانہ وار ساگر کی گلیوں میں گھومتے پھرتے رہتے۔ جب خاندان والوں کو بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ان کیفیت کے بارے میں پتہ چلا تو آپ کا علاج شروع کرایا گیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ آپ کی دیوانگی کوئی دماغی بیماری نہیں تھی بلکہ اس کی وجہ تو آپ کی خدا کی یاد اور محبت تھی جس میں آپ سب کچھ بھول اور چھوڑ چکے تھے۔ علاج کے لیے آپ کو ناگپور کے مینٹل ہاسپٹل میں بھی بھرتی کرایا گیا۔ وہاں رہنے کے دوران بھی لوگوں نے آپ کو کامٹی اور ناگپور کے الگ الگ علاقوں میں گھومتے پھرتے دیکھا۔ بس اسی معجزے کو دیکھنے کے بعد پھر کیا تھا کہ تمام چھوٹے بڑے یہاں تک کہ بڑے بڑے افسران بھی آپ کے عقیدت مند ہو گئے۔ یہاں تک کہ ناگپور کے راجا راگھو راؤ جی بھی آپ کی زیارت کے لیے اسپتال جانے لگے اور آپ کے عقیدت مند ہو گئے۔ 2000 کی ضمانت پر راجا راگھو جی نے حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کو اسپتال سے چھٹی دلوائی اور اپنے محل لے گئے۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ دکھیوں کے مسیحا تھے، اس لیے محل میں رہنے کے دوران بھی لوگ آپ سے فیض حاصل کرنے کے لیے برابر آتے رہے، جن میں ہر دھرم ہر مذہب کے لوگ شامل تھے۔ آپ تقریباً 65 سال کے ہو چکے تھے، بہت کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ آپ کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ آپ کے علاج کے لیے راجا راگھو جی راؤ نے ناگپور کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بلایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آخرکار آپ کا آخری وقت قریب آ گیا۔ پھر آپ کی مرضی سے آپ کے دیدار و سلام کے لیے محل کے دروازے کھول دیے گئے۔ لوگ آتے، آخری دیدار کے بعد واپس ہو جاتے، یہاں تک کہ 17 اگست 1925 کو آپ کی روح بدن چھوڑ کر چلی گئی، لیکن آپ کے عقیدت مندوں کے دلوں میں آج بھی موجود ہے۔ آپ کا آستانہ ناگپور میں مرکز عقیدت ہے جہاں لوگ حاضر ہو کر فیض حاصل کرتے ہیں۔ آپ کا سالانہ عرس ہر سال 26 محرم کو ناگپور میں منایا جاتا ہے۔ سننے میں آتا ہے کہ اس میں جا کر بہت سے لوگ غیر شرعی حرکت بھی کرتے ہیں، تو ہمیں احتیاط کرنا چاہیے کہ ہمیں بزرگان دین کی زیارت کے لیے، ان کے قبر مبارک کی زیارت کے لیے تو جانا چاہیے، لیکن وہاں پر ادب اور احترام کے ساتھ تھوڑا دور ہی کھڑے رہیں۔ اور بزرگان دین نے ہمیں جو تعلیمات بتائی ہے، جس طرح وہ اللہ کے قریب تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان کی تعلیمات پر عمل کر کے
اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں